وہ کون تھا جس نے میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی، اور اسی شخص نے دنیا کو بتایا کہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں اور ان کا علاج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں بو علی سینا کی۔ تو کہانی یہ ہے کہ ازبکستان کا ایک شہر ہے بخارا، وہاں پہ ایک یتیم بچہ ہوتا تھا۔ اس بچے کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن سبزی والے سے اس بچے نے کہا کہ اس کو میتھ سمجھ میں آتی ہے، اس کو الجبرا سیکھنا ہے۔ تو اس بچے نے سبزی والے سے الجبرا سیکھی۔ پھر اس سبزی والی نے کہا کہ اگر تمہیں مزید تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس پورے شہر میں، اس بخارا میں صرف ایک ہی لائبریری ہے، وہ ہے بادشاہ کی۔ بادشاہ کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں جسے تم علم حاصل کر سکتے ہو، لیکن بادشاہ ایسے جانے نہیں دیتا۔ ایک دن بادشاہ کو کینسر ہو گیا، بڑی آنت کا، اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص میری آنت کا کینسر کا علاج کرے گا، وہ جو اپنی خواہش بتائے گا، میں اسے پورا کروں گا۔ جب اس بچے کو بادشاہ کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ بچہ ایک حکیم کے پاس گیا اور ان سے حکمت سیکھنا شروع کی۔ بالآخر وہ بچہ بڑی آنت کے کینسر کا علاج سیکھ گیا اور وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں اور اس سے علاج ہو سکتا ہے، اور یہ کھائیں تو اس سے شفا ہوگی۔ تو بادشاہ حیران ہوا۔ بادشاہ کے پاس ٹیسٹر ہوتے ہیں، تو وہ پہلے ان پہ چیک کرواتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ خود کھاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس بندے کو فائدہ ہو گیا تو بادشاہ نے بھی وہ دوا کھا لی، جڑی بوٹی کھائی، تو دیکھا بادشاہ کو بھی فائدہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بولو اب تمہیں کیا چاہیے، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ اس بچے نے کہا کہ میں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کی لائبریری میں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 1 سال ہے، تم کتابیں پڑھ سکتے ہو، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ تم ان کتابوں سے کوئی نوٹس نہیں بنا سکتے، تم کچھ لکھ نہیں سکتے، بس تم جاؤ اور پڑھ لو۔ وہ بچہ سارا دن لائبریری میں رہتا تھا، پڑھتا تھا، اور یوں پورا 1 سال ہو گیا۔ جب پورا 1 سال ہو گیا تو بادشاہ نے ایک دفعہ اس بچے کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ تو جب سوالات کیے تو بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بچہ ساری کتابیں لائبریری کی حفظ کر چکا ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ وہ ڈر بھی گیا کہ تو اب عام ہو جائے گا میرا علم، یہ تو میرا علم صرف میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس بچہ تو اتنا تیز نکلا کہ اس نے سب کچھ حفظ کر لیا۔ پھر وہ بچہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہو گیا۔ یوں پھر اس بچے نے تقریباً 500 کتابیں لکھیں، لیکن اس بچے نے جو 500 کتابیں لکھیں، اس زمانے میں بڑی بڑی کتابیں نہیں ہوتی تھیں جو ہماری ہوتی ہیں، وہ سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوتی تھیں، لیکن اس بچے نے 500 کتابیں لکھیں۔ اس میں اس نے بتایا کہ کون سی بیماری کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ یہ سارا کچھ لکھ کے پھر اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور وہ بچہ وہی ہے جس نے میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی، جس نے میڈیسنز کو پرانی کہانیوں اور اندازوں سے نکال کر ایویڈنس بیس سائنس میں ایک پراپر سسٹم میں تبدیل کیا ہے، اور وہی بچہ ہے بو علی سینا۔ کہا جاتا ہے کہ بو علی سینا نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 16 سال کی عمر میں فزکس، میتھ، فلسفی اور لاجک میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 18 سال کی عمر میں تقریباً علاج کرنا سیکھ لیا تھا، وہ ایک تقریباً ڈاکٹر بن گئے تھے۔ بو علی سینا نے جتنی محنت و مشقت سے تعلیم حاصل کی، لائبریری میں دن رات رہ کے 1 سال کتابیں حفظ کیں، ہم میں سے کسی کی بھی لائف اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ ہم لوگ کے پاس ہر چیز میسر ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور کامیاب شخص بن جائیں۔ میڈیکل سائنس میں جتنی نئی تبدیلیاں آئیں گی، اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں گے تو بو علی سینا کا نام ہی نظر آئے گا۔ بو علی سینا کے مرنے کے 200 سال بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ بو علی سینا تھے کون۔